بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا تھا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے. کیا ہو گیا بھائی جان, تو بولنا جو ہے نا. اچھا دیکھو, اللہ میاں نے قرآن مجید میں ایک اور مسئلہ بیان کیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ, نقل کفر, کے یہ فرشتے اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کو غضب آیا کہ مشرکین خود بیٹی کی پیدائش پہ نا ناک منہ چڑھاتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے, اور اللہ کی طرف نسبت کس کی کر دی, کہ اس کی بیٹیاں ہیں, معاذ اللہ. پھر اللہ نے فرمایا اومن ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین. عورت کی ایک کمزوری کو اللہ نے بیان کیا کہ عورت تو وہ ذات ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور اس میں اسپیکنگ پاور مرد سے کم ہوتی ہے. فی الخصام, جب بحث کرتی ہے نا, ڈیبیٹ, تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جو کس میں ہوتا ہے, مرد میں ہوتا ہے. خواتین کہیں گی اللہ میاں ہماری برائی بیان کر رہے ہیں. اللہ میاں برائی نہیں بیان کر رہے, اللہ میاں آپ کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ارے میاں دیکھو, ایک آدمی کہے کہ مرد کے بازو میں طاقت زیادہ, عورت کے بازو میں طاقت کم, تو کیا عورت کی انسلٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے نا. مرد طاقت ہوتا ہے, عورت کیا ہوتی ہے بیچاری, کمزور. اللہ ماشاء اللہ کچھ اس کے برعکس بھی ہوتی ہیں. تو بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, ان میں بولنے کی طاقت مرد سے زیادہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ تو صحابہ سے زیادہ اچھا بول لیا کرتی تھیں, ذہانت بھی بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی. لیکن عمومی جو ماحول ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو زیب و زینت سے محبت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عیب ہے, اگرچہ یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے, لیکن اس کی فطرت کا حصہ ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی, جس مرد کو زیادہ زیب و زینت کا شوق ہے نا, یہ تو بہت ہی بڑا عیب ہے کہ تمہاری تو نیچر نہیں ہے, تم پھر بھی زنانے میں گھس رہے ہو جا کے. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیار ہونے میں گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہو. یہ میں اتنا جو بولتا ہوں نا, مرد کو زیادہ بیوٹی نہیں ہے, تیار ہونے میں گھنٹہ نہ لگاؤ, تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے جو اس پر اتنا بول رہے ہو. او بھائی یہ نیچر کے خلاف ہے, اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو یہ عورت کے پر یہ جو ہے کہ وہ بیوٹی, وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جب بیٹھی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہی, وہ ٹھیک ہے اس پہ سوٹ کرتا ہے, آدمی پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ ہے بھائی. تیار ہونا ہو, جاؤ نہاؤ دو, کپڑے اس طریقے ہو گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا بات کرنے میں اس میں قوت بیان نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نارملی جو میرا بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بہت زبردست ماشاءاللہ اللہ نے بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے. تو لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں بات کیا کر رہی ہوتی ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. او بھائی آپ کہنا کیا, گھروں میں دیکھ لو نا, بحث کر سکتے ہو بھائی, بیوی سے گھر میں بحث کر سکتے ہو دلائی سے, ایسی کھچڑی بنے گی نا آدمی کی کھوپڑی اتنا پاگل ہو جائے گا. بھائی کیا دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے, یہ دلیل ہے, یہ دعویٰ ہے, یہ علامت ہے. دیکھو جب بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ علامات پیش کی جاتی ہیں, کچھ دلائل دیے جاتے ہیں, کچھ قرائن ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک الگ مرد چھانٹتا ہے, ان سب چیزوں کو کیا کرتا ہے,
چھانٹتا ہے. بھئی یہ دلیل نہیں ہے. جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, تو یہ دلیل نہیں ہے کہ دوبارہ بنائیں گے, بلکہ یہ جو اس دعوے کو ماننے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی نا, اس رکاوٹ کو قرآن نے کیا کیا ہے, دور کیا ہے. کہ اس دلیل سے جو دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ایک رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ قرآن نے کیا کر دی, دور کر دی. دلیل تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا. تو اب وہ کیا ایسی کھچڑی بنتی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, دعویٰ کیا ہے ان کا, نان اسٹاپ بولے چلی جائیں گی. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی اسپیکنگ پاور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو. تو یہ اسپیکنگ پاور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے زبان پہ قدرت ہو آپ کو. اور زبان پہ قدرت کا بہترین طریقہ عبداللہ بن مبارک کے والد نے کیا سوچا, کیونکہ عربی زبان تھی نا, تو بچے کو کہا عربی زبان کا ایک شعر یاد کرو گے تو 1 درہم ملے گا. بچے تو ظاہر ہے پیسوں کی لالچ میں وہ اتنے انہوں نے یاد کر لیے کہ وہ جب اتنے اشعار یاد ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وکیبس بڑھ جاتی ہیں آپ کے پاس نا, تو خود شاعر بن گئے. اور جو خود شاعر ہوتا ہے اس کو تو بولنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے, اس لیے عبداللہ بن مبارک کے اشعار بہت زبردست ملتے ہیں. پھر حدیث میں ملکہ پیدا کیا انہوں نے, تو 4 مہینے کیا کرتے تھے, علم حاصل. 4 مہینے بیوی بچوں کو دے دیے, 4 مہینے جہاد کیا, اور 4 مہینے علم حاصل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟